السلام علیکم، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا ٹاپک نمبر 20 ہے جو ہے واٹ از دا امپورٹنس آف حدیث ان اسلامک ٹریڈیشن لا اینڈ ایتھکس، کہ اسلامک لا میں جو ہے وہ کیا امپورٹنس حدیث رکھتی ہے اور اس کے ٹریڈیشنز میں اور اس کے ایتھکس میں۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے حدیث میں۔ حدیث ایز اے سورس آف اسلامک لا۔ حدیث جو ہے وہ اسلامک لا کا ایک سورس ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم ایکسپلینیشن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح سے ریفر کرتا ہے، کہ حدیث کس طرح سے ہمارے پاس ایک سورس ہے۔ The Quran provides general guidelines while the hadith offers detailed explanations of its verses۔ ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے، حدیث جو ہے اس کو ڈیٹیل کس طرح سے ڈیٹیل ایکسپلین کرتی ہے۔ پھر ہے ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ڈیٹیل ایکسپلین کرتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ قرآن کمانڈس مسلمس ٹو اسٹیبلش پریئر۔ قرآن جو ہے وہ مسلمس کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43۔ لیکن حدیث جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کی ٹائمنگ کیا ہے وہ بھی ہمیں حدیث جو ہے وہ بتاتی ہے۔ قرآن میں بھی جو ٹائمنگز ہیں وہ ہم مطلب کہ زیادہ صحیح سے اگر ہم سورج کی ان کو چیک کریں ٹائمنگز کو تو ہمیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن حدیث جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے، اور اسپیسیفک ریچولز جو ہے اسلام کے ان کو بھی ڈیفائن کرتی ہیں۔ پھر ہے پروفیٹک گائیڈنس۔ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said pray as you have seen me praying، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے نماز پڑھو، جس طرح سے میں مطلب مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631۔ ٹھیک ہے، پھر ہے فاؤنڈیشن فار جیورسپریڈنس، کہ جیورسپریڈنس کی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے۔ Along with the Quran, Hadith is a primary source of Islamic law۔ قرآن میں اگر قرآن کے بعد جو ہے وہ حدیث جو ہے حدیث جو ہے اسلامک لا کا پرائمری سورس ہے۔ مطلب کہ شریعت کو جو ہے وہ زیادہ تر جس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے قرآن میں سمپلی صرف ایک کوڈ ورڈز کی طرح حکم دیا گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جیسے ہم نے نماز کی اگزامپل لی، اور دوسری بھی جیسے احکامات ہیں ان کی اگزامپل بھی لے لیں، تو حدیث جو ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ مینی رولنگز آن ورشپس، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، ٹرانزیکشن جس طرح سے کس طرح سے لین دین کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ پھر ہے پرسنل کنڈکٹ آر بیسڈ آن حدیث ویئر دا قرآن از سائلنٹ، تو کچھ پرسنل ایشوز بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن جو ہے سمپلی آپ کو کچھ احکامات دے دیتا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ حدیث جو ہے فلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ چلتا پھرتا قرآن سے مطلب جو بھی قرآن میں ہے وہ انہوں نے پورا عمل کر کے دکھایا ہے۔ پھر ہے نمبر 2 کہ اکارڈنگ ٹو کوشچن ہم چل رہے ہیں کہ جو پوچھا گیا ہم وہی آپ کو بتائیں گے۔ رول ان ایتھیکل اینڈ مورل گائیڈنس، ماڈل آف بیہیویئر، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماڈل آف بیہیویئر ہیں، کیسے ان کو فالو مطلب کہ ہم ان کو فالو کریں تو کیا چیز ہے۔ دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم از ڈسکرائبڈ ایز اے پرفیکٹ ایگزامپل آف ایتھکس اینڈ مورلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین نمونہ ہیں اخلاقیات کے حساب سے۔ قرآن ریفرنس، ہم قرآنک ریفرنس سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انڈیڈ یو ہیو ان دا میسنجر آف اللہ این ایکسلنٹ ایگزامپل فار ہو ایور ہیز ہوپ ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہترین ایگزامپل ہے فالو کرنے کے لحاظ سے، جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 21 جو ہمیں بتاتی ہے۔ پھر حدیث پرووائڈز انسائٹ انٹو ہز کریکٹر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس، آنیسٹی، پیشنس اینڈ جسٹس تھا، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے مورل ہم فالو کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہے ایتھیکل ٹیچنگس۔ ایتھیکل ٹیچنگس میں کیا ہے؟ دا پروفٹ سیڈ
the most beloved of Allah the most beloved of people to Allah is one who brings the most benefit to others. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی لوگ جو ہیں، وہی بندہ جو ہے وہ زیادہ پریفرنس رکھتا ہے جو دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. حدیث فارمز دا بیسس آف فار ورچوز لائک چیریٹی، ہیوملٹی اینڈ فارگیونیس. حدیث جو ہے وہ کہاں سے کیسے بنی، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ جیسے کہ چیریٹی، ہیوملٹی اور کائنڈنس ہے، فارگیونیس ہے کہ معاف کرنا، اور پھر زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ دینا. پھر ہے پرزرویشن آف سنہ، پروفیٹک ٹریڈیشنز، مطلب کہ سنہ کو کس طرح سے پرزرو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مطلب دور کے جو بھی ٹریڈیشنز تھے. ڈیٹیل پریکٹسز، حدیث ریکارڈز دا ایکشنز، سیز اینڈ اپروولز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پرزرونگ دا سنہ فار فیوچر جنریشنز. دس انشورز دا کنٹینیوٹی آف اسلامک ٹریڈیشنز اینڈ پریکٹسز. یہ پرزرویشن کا ٹاپک تو ایک الگ ٹاپک ہے، مطلب کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امپورٹنس کہ پرزرویشن جو سنہ جو ہے اس پہ صحابہ نے بہت زیادہ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ایکشنز تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکشنز جیسے کہ وضو کرنا اور دوسری بھی چیزیں، ان کے اخلاق اور جو بھی انہوں نے کہا، وہ جو بھی انہوں نے احکامات کہے یا پھر ہر چیز کو کہہ کر بتایا، اور جن چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلنٹ، مطلب کہ جس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے. پھر ہے گائیڈنس بیونڈ دی قرآن، اور اس کے علاوہ جو ہے حدیث کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورا کلیکٹ کیا گیا ہے. تو اس پروسیس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو سیکنڈ پرائمری سورس ہے وہ حدیث ہے، جس کو ہم سننا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سننا اور حدیث میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، اس ڈفرینس کو ابھی ہم اگر کہیں ٹاپک آئے گا تو بتا دیں گے. پھر ہے گائیڈنس بیونڈ دی قرآن، دا پروفٹس life provides practical applications of Quranic principles. Prophetic instructions: I have left among you two things. You will never go astray as long as you hold fast to them. The book of Allah and my sunnah. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ غلط پاتھ میں نہیں جائیں گے. یہ متواتر ملک حدیث ہے جو 1628 اس کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما، قرآن اور سنت کو، تو آپ کبھی غلط سائٹ پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، حدیث اور سنت کی میں ڈفرینس بھی بتا دیتی ہوں. حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہول لائف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز ہیں جو ہیں وہ مطلب پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ جو ہے وہ سنت کہلاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے اقوال ہیں وہ حدیث میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسٹیبلشنگ کانٹیکسٹ اینڈ فریم ورک فار ورشپ، کلیریفائنگ ایمبیگوٹیز، کہ مطلب کہ کس ورشپ کے کانٹیکس اس کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے امپورٹنس اس میں بیان کی گئی ہے حدیث کی. کلیریفائنگ ایمبیگوٹیز، سم قرآنک ورسز ریکوائر کانٹیکسچوئل ایکسپلینیشنز پرووائڈیڈ بائی حدیث. ٹھیک ہے، اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس میں ہے دا قرآن کمانڈس فاسٹنگ ان رمضان. فار ایگزامپل کہ قرآن میں جو حکم ہے کہ آپ نے رمضان میں فاسٹنگ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 ہے. اب حدیث جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کو کس انٹینشن سے کیا نیت ہونی چاہیے آپ کی روزہ رکھنے میں. اس کے علاوہ جو ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کیا کیا اس کی ممانعت ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، مطلب کہ کیا کیا کھانے سے، یا پھر اگر غلطی سے کسی نے کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ برقرار رہے گا نہیں رہے گا. تو ساری کمانڈس جو ہیں وہ ہمیں حدیث اس کو ڈیٹیل ایکسپلین کرتی ہے. پرزرونگ ریچول پریکٹسز جیسے کہ حج، زکوٰۃ اور سلام، مطلب نماز
یہ سارا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ عطا کرو، صدقہ دو، تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ دینا ہے، لیکن کتنا دینا ہے، کس کو کیسے دینا ہے، کس چیز پہ دینا ہے، وہ سارا جو ہے ایکسپلین جو ہے وہ ہمیں حدیث کرتی ہے کہ عشر پہ اتنا ہے، اور پھر جو ہے وہ صاحب حیثیت پہ اتنا ہے، اور کس کون کون سے مال پہ کتنا ہے، وہ سارا ہمیں حدیث ایکسپلین کرتی ہے۔ پھر ہے حج پہ بھی ہے کہ آپ کو اتنے اتنے ارکان جو ہے آپ کے فرض ہیں، پھر کیا آپ کو اس میں منع ہے اور کیا اس میں کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ اور نماز کا بھی جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، صلاۃ جو ہے وہ عربک ورڈ ہے جو نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے سورسز آف نالج اینڈ انسپائریشن، اسپرچل گروتھ ایز اے سورس اور انسپائریشن، کیسے ہے حدیث، کیا امپورٹنس ہے اس کی۔ تو سب سے پہلے جو ہے اسپرچل گروتھ ہوتی ہے، حدیث موٹیویٹس مسلمس ٹو اسٹرینتھن دیئر فیتھ اینڈ ریلیشن شپ ود اللہ۔ جیسے کہ اگزامپل، مطلب کہ ہر چیز میں اگر آپ اگزامپل دے کے بتائیں تو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ دا پروفٹ سیڈ نن آف یو truly believes until he loves for his brother what he loves for himself۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ کس طرح سے اسپرچولی گروتھ ہوتی ہے، آپ سے مطلب کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ ٹرولی بلیور نہیں ہوگا، ایک مسلمان نہیں ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ پھر پریکٹیکل سولوشنز کیا ہیں اس کے لیے، حدیث پرووائڈز گائیڈنس فار فار پرسنل اینڈ کمیونل چیلنجز میکنگ اٹس ریلیونٹ فار آل اسپیکٹس آف لائف۔ پریکٹیکلی جو ہے وہ حدیث ہر جو لائف ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو حدیث جو ہے وہ اوور آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا بیس سارے جو بھی چیلنجز ہمیں پرسنلی اور کمیونل بھی آتے ہیں ان سب کو ایکسپلین کرتی ہے اور ہر اسپیکٹ کو دیکھتی ہے۔ ایٹ دی لاسٹ ہم جو ہے اس ٹاپک کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے لاسٹ اس پہ پہنچے ہیں، جو امپورٹنس دا پرزرویشن آف اسلامک ہسٹری، کس طرح سے جو ہے وہ پرزرویشن آف اسلامک ہسٹری ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ، حدیث سروز ایز اے پرائمری سورس فار انڈرسٹینڈنگ دا لائف آف دی پروفٹ، ارلی اسلامک سوسائٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسلامک سویلائزیشن۔ حدیث جو ہے وہ ہسٹری میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے، اور جو ہے وہ ایک پرائمری سورس بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہول لائف کو وہ جو ہے ہمیں مطلب کہ سوسائٹی میں کیسا رہنا چاہیے، ہماری اسلامک سویلائزیشن کس طرح سے بلٹ اپ ہوگی، وہ سارا جو ہے وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ پھر ہے ہمارا اٹ پرزروس دی لیگیسی آف دی پروفٹس ٹیچنگ انٹریکشن اینڈ ڈیسیجن، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہول لائف میں جو ہے وہ ہمیں سکھایا، ٹیچنگس دی، اور اس کے علاوہ انٹریکشنز اور ڈیسیجنز جو بھی انہوں نے کیے اپنی ہسٹری میں، وہ سارا جو ہے وہ حدیث میں پرزرو ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو اوور آل جو ہے حدیث جو ہے وہ اس کی ایکسپلین کرتی ہے قرآن کو، اور یہ ایز اے پرائمری سورس بھی ہے، یہ اس کی موسٹ جو ہے وہ امپورٹنس ہے۔ آپ کو کس طرح سے ان چیزوں کو حل کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، اور آپ کی پریڈکٹیو کویسچنس کیسے کیسے ہو سکتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اف یو لائک آور ویڈیو دین لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو۔